اچھا علی بھائی، پہلا سوال ہے ایک بھائی کی طرف سے کہ سنتیں پڑھنا لازمی ہے؟ انڈیا کشمیر سے تھے ہمارے بھائی۔ دیکھیں میرے بھائی، اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو آلریڈی ریکارڈ کروائی ہے، ملینز آف پیپلز تک ایک سے زیادہ ویڈیوز میری پہنچ چکی ہیں۔ کیا فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ اس میں نے بخاری اور مسلم کی 2 احادیث بیان کی تھی، جو بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی۔ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہیں کہ ایک صحابی نیو مسلم نبی علیہ السلام کے پاس ایک عربی شخص پینڈو بادیہ نشین حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں نجات پا جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سب سے پہلے تو تلقین کرتے ہیں کہ تم شہادت دو اللہ کی توحید کی اور میرے پیغمبر ہونے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد فرض نماز کو قائم رکھنا، ہاں اگر کوئی نفلی نماز پڑھنی ہو وہ تمہاری مرضی، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، ہاں اس کے بعد اگر تم نے کوئی نفلی زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو تمہاری مرضی ہے، اور فرض روزے رکھنا، اور اس کے بعد اگر نفلی روزے رکھنے ہو وہ تمہارا اپنا ایک من چاہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ مجھے تعلیم فرمایا نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی، اور یہ کہہ کے وہاں سے پلٹ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ دوسری حدیث میں الفاظ ہیں اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لے۔ یہ 2 حدیث جو بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی، متفقن علیہ، یعنی ان پر دونوں امام متفق ہیں، اس بات پر گواہ ہیں کہ فرض نماز ضروری ہے، اس کے بعد جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی ہیں۔ اصل میں جو لوگوں کو دھوکہ لگا وہ سنت موقدہ غیر موقدہ کی تفریق سے لگا، جو کہ پیورلی فقہا کی ٹرم تھی، صرف نوافل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ جو نفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پڑھے اسے کہہ دیا سنت موقدہ، جو کبھی پڑھے چھوڑ دیے وہ غیر موقدہ، اور باقی جو ہے وہ اضافی نوافل۔ نفل کا مطلب ہی اضافی نماز ہے۔ تو احادیث کے اندر آپ کو 2 ہی نمازیں ملیں گی، فرض اور نفل، سنت کا ذکر کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ وہ سنت وہی نوافل ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھاتے تھے، پھر زور سے پہلے 4 پڑھتے تھے، اس کے بعد زور کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کے 2 پڑھتے تھے اپنے حجرے میں، پھر مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں اپنے حجرے میں پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد 2۔ وہی جو 12 رکھتے ہیں سنت موقدہ، وہ نوافل ہیں بیسیکلی۔ تو وہ حدیث اس پر گواہ ہے کہ اگر کوئی فرض بھی پڑھ لے وہ کافی ہے۔ وہ 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھ لے سنت موقدہ یا وطر، وہ ثواب والا کام ہے۔ الموطا امام مالک میں ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں، وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 رکعت فرض اور 1 وطر۔ بیچ والی سنت موقدہ بھی نہیں وہ پڑھتے تھے، وطر بھی اس لیے کہ وہ تاکیدی سنت ہے، وہ بھی اگر کوئی چھوڑ دے گناہگار نہیں ہے۔ تو فرض نماز کافی ہے۔ اس میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جو 6 سنتیں ہیں زور کی 7 وہ فرض نماز کا حصہ ہے، تو انہیں کہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو فرض کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فرض کے اندر شامل ہے، تو پھر ان کو پھکی دے کہ فرض زکوٰۃ کے اندر 2.5% کے علاوہ کون سی چیز بھی شامل ہے، ذرا وہ بھی بتائیں ہمیں۔ اور رمضان کے فرض روزوں میں اور کون سے روزے ہیں جو 7 اس کے شامل ہیں، تو اس کے بغیر وہ فرض روزے ہی قبول نہیں ہوں گے، تو وہاں پہ انشاءاللہ ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ تو اگر جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا سنت ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور کوئی شخص یہ روزے نہیں رکھتا تب بھی اس کے رمضان کے روزے فرض قبول ہو رہے ہیں، یہ نفلی روزے نہ رکھ کر بھی، اور زکوٰۃ جو ہے وہ صرف 2.5% فرض ہے مال کے اوپر، تو وہ ادا کرنے کے بعد کوئی نفلی صدقہ نہ بھی کرے تب بھی اس کی زکوٰۃ قبول ہے۔ تو فرض کی 17 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد نفلی نماز وہ نہ بھی پڑھے تو اس کی قبول ہے۔ باقی تفصیلات ان ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ لیں۔ باقی یہ جو حدیث ہے نا ترمذی کی، جو سنت چھوڑتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس سے مراد ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ، ورنہ تو جو مسواک بھی نہیں کرے گا اس کو بھی آپ لعنتی کہیں گے، جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دے دیتا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو نماز کے ساتھ حکم نہیں دیا، لہٰذا اب کوئی مسواک چھوڑنے والا لعنتی تو نہیں ہوگا، لیکن ترغیب دلائیں گے۔ وہ تو تہمت باندھنا بھی سنت ہے، پگڑی پہننا بھی سنت ہے، ساری سنتیں چھوڑنے کے اوپر آپ پھر لوگوں کو لعنتی ڈکلیئر کریں گے۔ تو وہ سنت سے مراد ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ۔
وہ فرض کے اندر بھی طریقہ ہو سکتا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے. یہاں سنت سے مراد اس نماز کی انٹینسٹی نہیں ہے، انٹینسٹی تو فرض ہے، لیکن یہ طریقہ ہے نبی علیہ السلام کا کہ آپ کا طریقہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے، زور کی نماز. یہ جو سنت سے روگردانی کرتا ہے نا، وہ ہے لعنتی. یا وہ سنتیں جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید سنائی ہے، جس طرح داڑھی کے بارے میں آیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ. اور اس کو سپورٹو قرآن کی آیت سورہ النساء 119 وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، جو داڑھی موڑتا ہے وہ تخلیق بدل دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لے جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے، جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن داڑھی مونڈ دے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا. بخاری کی حدیث ہے ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت کرے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرے. لہٰذا مرد و عورت کا لباس ایک طرح کا نہیں ہو سکتا، ان کا گیٹ اپ بھی ایک طرح کا نہیں ہو سکتا، اس میں بھی داڑھی آ جائے گی. تو یہ سنت ان معنوں میں ہے. باقی اس میں کافی تفصیلات ہیں، اس میں میری ایک ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے، سنت چھوڑنے والے پر لعنت سوالیہ نشان. یہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، آپ کو پوری ڈاکٹر انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. نیکسٹ.